سردار عزیر جان بلوچ، لیاری کا ڈان، لیاری کا بےتاج بادشاہ۔ اس کا ایک اشارہ کسی کی زندگی موت کا فیصلہ کر دیتا۔ سیاسی لیڈر اس کی ہاں نہ میں اپنی جیت ہار کا سامان پاتے۔ وہ ایک اڑیل گھوڑا تھا جس کو لگام ڈالنے والے ہمیشہ ناکام رہے۔ اس کا جب دل چاہتا اپنے سیاسی آقاؤں کا دیس نکالا دے دیتے۔ مگر ٹھہریے، یہ سب اتنا سادہ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگلے حصے میں ہم آپ کو لے کر جائیں گے لیاری سے متعلق ایسے حقائق کی جانب جس کا آپ میں سے اکثر کو علم نہیں ہوگا۔ گولیوں کی گنگھرچ، ہتھا خوری کی آماج گاہ، جرائم پیشہ افراد کی جنت، ٹارگٹ کلنگ کی کوکھ۔ مگر یہ سب شروع کب ہوا؟ ٹیم اختلاف رائے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلی تو اس کی کڑیاں قیام پاکستان سے بھی پہلے تک جا پہنچی، مگر تب انہیں کسی انتظامی یا سیاسی جماعت کی حمایت حاصل نہیں تھی، اس لیے ان کا کردار منشیات فروشی تک محدود تھا، جس میں افیون کی فروخت سر فہرست تھی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق لیاری میں سب سے پہلے نبی بخش عرف کالا ناگ کا نام دستیاب ہے، جس پر منشیات کی سمگلنگ اور فروخت کا الزام تھا۔ کالا ناگ کو شہر کے ان تاجروں کی حمایت حاصل تھی جو شراب فروشی کے دھندے میں خود ملوث تھے۔ کالا ناگ مر گیا تو لیاری میں نئے کردار ابھر کے سامنے آئے۔ داد محمد عرف دادل اور شیر محمد عرف شیرل۔ آنے والا دور ان دو افراد کا تھا۔ ایرانی بلوچ نسل سے تعلق رکھنے والا دادل لیاری انڈرورلڈ کا پہلا ڈان سمجھا جاتا ہے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور سے لیاری کے جرائم پیشہ افراد کو سیاسی پشت پناہی حاصل ہوئی، اور ایسا کرنے والوں میں کراچی کے چند معزز خاندان بھی شامل ہیں۔ سیاسی لوگ انہیں مخالفین کو دھمکانے، ڈرانے، سیاسی جلسوں پر حملے کرانے، پولنگ اسٹیشنوں پر دہشت پھیلانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں دادل کو گرفتار کیا گیا، جو جیل میں چل بسا، جبکہ اس کا بھائی شیرل مخالف گروہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب کہانی میں نیا موڑ اور نئے کرداروں کے جنم لینے کا وقت آ چکا تھا۔ دادل کا بیٹا عبد الرحمان عرف رحمان ڈکیت ان دنوں کم عمر تھا، اس لیے گروہ کی قیادت لال محمد عرف لالو نے سنبھال لی، مگر حالات ایسے سازگار نہ تھے۔ انہی دنوں ایک اور شخص اقبال عرف بابو ڈکیت جرائم کی دنیا میں اپنے قدم جمانے کے لیے لیاری کے میدان میں کود چکا تھا، مگر سیاسی پشت پناہی اور طاقتور ہاتھوں کی غیر موجودگی اس کے لیے نقصان کا باعث بن گئی، اور 1996 میں اسے پولیس گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ یوں اب میدان لال محمد عرف لالو کے لیے کھلا تھا، اور اب لیاری لالو کا تھا۔ لیاری کا ایک ہی ڈان تھا، لالو، جرائم کی دنیا کا اکیلا ڈان۔ لالو کا طریقہ واردات اپنے پیش رو سے قدرے مختلف تھا۔ وہ جرائم کے علاوہ مقامی لوگوں کی مالی مدد بھی کرتا تھا، اس لیے ان کے لیے ہمدردیاں پیدا ہوئیں، مگر لیاری میں کب اس ڈان کے لیے حالات سازگار نہ رہے، وہاں کے کسی ڈان کو آج تک خبر نہ ہو سکی۔ اور یوں اسی عرصے میں عبد الرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت نے بابو ڈکیت گروہ کے لڑکوں کو جمع کر کے اپنا گینگ بنایا اور اپنے والد دادل کی جگہ واپس لینے کا آغاز کر دیا۔ بابو ڈکیت کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے رحمان کے ساتھ ڈکیت کا نام بھی جوڑ دیا۔ لالو بنیادی طور پر رحمان کے والد کے گینگ کا ہی رکن تھا، اس لیے ابتدا میں دونوں میں کوئی تکرار نہیں ہوئی، اور یوں دونوں گروپ غیر اعلانیہ تقسیم شدہ علاقوں میں وارداتیں کرتے رہے، لیکن پھر جو کچھ ہوا وہ لیاری کے دونوں ڈانس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ ہوا یوں کہ ایک تاجر کے اغوا کے تاوان پر دونوں میں تنازع کھڑا ہوا، اور جس نے کبھی نہ ختم ہونے والے اور ہر دم تباہی کا پیام دیتی دشمنی کا آغاز کر دیا۔
2004 میں پولیس نے گرفتار کر لیا تو اس گروپ کی قیادت اس کے بیٹے ارشد کے پاس آئی، جس کا سامنا عبد الرحمان عرف رحمان ڈکیت سے ہوا، جو اس وقت تک لیاری کا ڈان بن چکا تھا۔ رحمان ڈکیت نے لال محمد عرف لالو کی طرح مقامی غریبوں بیواؤں کی مالی امداد کر کے ہمدردیاں حاصل کی اور اسی بنیاد پر مقامی سیاست پر اثر انداز ہونا شروع کیا۔ اس کے جواب میں ارشد پپو نے رحمان ڈکیت کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر کی ایک ایسی تنظیم کی حمایت حاصل کر لی جو لیاری میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی خواہش مند تھی۔ اس تنازع کے دوران میوا شاہ قبرستان میں دفن رحمان بلوچ کے والد دادل اور چچا شرل کی قبریں مسمار کر دی گئیں، اور اس کے علاوہ رحمان ڈکیت کے قریبی سمجھے جانے والے مقامی ٹرانسپورٹر فیض محمد عرف ماما فیضو، جو کہ عزیر بلوچ کا والد تھا، کو اغوا کر کے قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد دونوں کی دشمنی میں شدت آ گئی اور دونوں گروہوں کے باہمی تصادم میں کئی درجن لوگ مارے گئے۔ 2008 میں حکومت کی تبدیلی کے بعد لیاری میں امن کمیٹی کا قیام عمل میں آیا، جس کی سربراہی عبد الرحمان بلوچ المعروف رحمان ڈکیت نے سنبھال لی۔ اس دوران ارشد پپو منظر سے غائب ہی رہا۔ اگست 2009 میں رحمان ڈکیت کو ایک مبینہ پولیس مقابلے میں 3 ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اب گینگ وار کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن یہ ممکن نہ ہوا اور رحمان بلوچ کے گروہ کی قیادت ٹرانسپورٹر فیض محمد عرف فیضو کے بیٹے عزیر بلوچ نے سنبھال لی، اور یوں لیاری جنرل اسپتال کا ایک سابق وارڈ بوائے عزیر بلوچ رحمان ڈکیت کا جانشین قرار پایا، اور عزیر نے سردار کا خطاب اپنے نام کے ساتھ منسوب کیا۔ سردار عزیر بلوچ کے مضبوط ہونے کے بعد لیاری میں نئی تبدیلیاں نظر آنے لگی۔ ارشد پپو گینگ کے بعد عزیر بلوچ نے روایتی ڈان بننے کی بجائے سیاست کو اپنے لیے مہرہ بنایا۔ یوں لیاری میں سیاسی ہار جیت کا فیصلہ سردار عزیر جان بلوچ کرنے لگا۔ وہ اپنے سیاسی آقاؤں کو کبھی خاطر میں نہ لایا، جب چاہا جدھر چاہا سیاسی جماعت کو دیس نکالا دے ڈالا۔ میڈیا کی چکا چوند روشنیوں میں رہنا اب عزیر جان بلوچ کا محبوب مشغلہ تھا، اور یوں اقدام قتل، اغوا برائے تاوان، ناجائز اسلحہ، پولیس سے مقابلہ، پولیس اہلکاروں پر حملے سمیت دوسرے مقدمات میں پولیس کا مطلوب لیاری کا ڈان اپنے جرائم پیشہ نیٹ ورک کی بدولت ناقابل حراست بن چکا تھا۔ کبھی پولیس عزیر جان بلوچ کو پکڑنے جاتی تو چوہدری اسلم جیسے شیر دل پولیس افسر کی کئی دن کی کارروائی بھی چیل چوک سے آگے نہ بڑھ پاتی۔ متعدد پولیس آپریشن ناکام ہو گئے۔ پولیس کے ہاتھوں چھپتے پھرتے سردار عزیر کے لیے معاملات اس وقت سنگین ہو گئے، جب عزیر جان بلوچ کے قریبی ساتھی سفر بلوچ کے قتل کا الزام گینگ وار کے مرکزی ملزم بابا ڈاڈلا پر لگا۔ کل کے دوست اب دشمن بن چکے تھے، اور یوں لیاری کی گلیوں میں گھمسان کرن پڑا۔ شدید لڑائی نے لیاری کو میدان جنگ بنا دیا۔ لیاری جہاں عزیر جان بلوچ کا ڈنکا بجتا تھا، بابا لاڈلا نے اس کی تصاویر تک وہاں سے اتروا دی، مگر پھر بعد ازاں بابا لاڈلا مارا گیا۔ حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے 2013 میں عزیر بلوچ ملک سے فرار ہو چکا تھا، مگر ملزم کو 2014 میں غیر قانونی دستاویزات کے ساتھ مسقط سے دبئی جاتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ عزیر بلوچ قتل، اقدام قتل سمیت دیگر جرائم کے متعدد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ بعد ازاں سندھ رینجرز کی جانب سے جاری ایک مختصر بیان میں بتایا گیا کہ عزیر بلوچ کو جمعے کو دیر گئے ایک ٹارگیٹڈ کارروائی کے دوران کراچی میں داخل ہوتے وقت گرفتار کیا گیا اور اس سے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ گزشتہ دنوں سیشن جج ساؤتھ کی عدالت نے الزامات ثابت نہ ہونے پر حکم جاری کیا کہ استغاثہ عزیر بلوچ اور اس کے بھائی پر الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا۔
عدالت نے عزیر بلوچ اور زبیر بلوچ کو ایک مقدمے سے بری کر دیا اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو حکم دیا ہے کہ ملزمان کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں تو انہیں رہا کر دیا جائے۔ مگر گزشتہ رات جاسوسی کے الزام میں لیاری گینگ وار کے مرکزی کردار عزیر بلوچ کو پاکستانی فوج نے تحویل میں لے لیا۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ لیاری گینگ وار کے اہم کردار عزیر بلوچ کو فوج نے غیر ملکی خفیہ اداروں کو ملکی راز فراہم کرنے کے الزام کے تحت اپنی تحویل میں لیا ہے۔ لیاری کی صورتحال پر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، مگر آج کے لیے عزیر بلوچ کی والدہ کے بس یہی الفاظ: ہماری زندگیاں بس اس لیے ہیں کہ بناؤ، استعمال کرو اور ختم کر دو۔ یہی ہے لیاری کی کہانی، اور برس ہا برس سے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اگر ان تمام قوتوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے عزیر جان بلوچ جیسے غنڈوں کا سہارا لیتی رہیں تو کل لیاری کی انہی گلیوں میں ایک اور عزیر بلکہ سردار عزیر جان بلوچ جنم لے گا۔ ہمیں ایک اور عزیر جان بلوچ بننے سے روکنا ہے، ہمیں لیاری کو امن دینا ہے۔ لیاری کی خواہش کم از کم یہی ہے۔